یہ تو سب کہتے ہیں. ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہے. ہندو بھی بھگوان کو مانتے ہیں نا, بھگوان کو ہندو بھی مانتے ہیں. ایک آدمی نے کہا ہندو سے, کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی, چٹکلے سنانا میری عادت ہے اس لیے سنا رہا ہوں میں, کہ بھائی یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, تو کسی ہندو بھائی سے پوچھا کہ یہ بھگوان کا نام بھی لیتے ہیں جانور؟ اس نے کہا دیکھو نا بھگوان کا نام لیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہ دیکھو گدھے پہ جب زیادہ لوڈ ہو وہ کیا بولتا ہے, بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. کہتے ہو گدھا کیا بولتا ہے, بھگوان, پہلے سانس کھینچتا ہے نا پوری پاور سے, پھر بولتا ہے نا انصافی ہے کہ نہیں, پھر وہ آگے پیچھے لے کے ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, بتا رہا ہوتا ہے یہ نا انصافی اتنا لوڈ ڈال دیا میرے اوپر. تو گدھا بھی بڑی فلم ہے بھائی. اللہ نے گدھے کا جو قرآن میں ذکر کیا نا, ایک اچھے معنی میں ذکر کیا کہ سواری کے کام آتا ہے, اس لحاظ سے گدھا قابل عزت ہے. ایک دوسری کوالٹی بھی اللہ نے ذکر کی, بات تمیز سے نہیں کرتا کبھی بھی. گدھا بات تمیز سے نہیں کرتا. تبھی اللہ نے کیا فرمایا, لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنی آواز کو پست رکھو. گھروں میں باپ کے سامنے چیخنا, ماں کے سامنے چیخنا, بیوی کے سامنے چیخنا, باس کے سامنے چیخ کے دکھاؤ میرے بھائی, ہے بھائی فوراً جاب سے نکال دے گا. علماء کے سامنے چیخنا, بزرگوں کے سامنے چیخنا, یہ کس کا کام ہے؟ گدھے کا. میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. گدھا جب بولتا ہے وہ اڑوس پڑوس کا ماحول نہیں دیکھتا کہ کسی کی نیند خراب ہوگی, کوئی اس سے ریسپیکٹیبل گدھا تو نہیں موجود کہیں, کوئی ایسا تو نہیں گدھا جو اس سے زیادہ سینئر ہو, ابھی اتنا چیخے نہیں نا. گدھا, گدھے کی بات غلط. قرآن کیا کہتا ہے, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ نے یہ نہیں کہا گدھے کا مطالبہ سب سے برا مطالبہ ہے, نا 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 نا, گدھے کے مطالبے کا اسٹائل سب سے برا اسٹائل ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا گدھے کی بات سب سے بری بات ہے, نہ, گدھا بات ٹھیک کرتا ہے, لوڈ زیادہ ہو بات صحیح کرے گا, ہٹا بے اس کو. یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بھائی لوڈ زیادہ ہو گیا, ہٹاؤ یار اس کو, بات صحیح ہے اس کی. بھوک لگ رہی ہے, کھانا مانگے گا. بلی کیسے تمیز سے مانگتی ہے, میاؤں میاؤں کرتی ہے, سمجھ جاتے ہیں یار اس کو پیاس لگ رہی ہے, اس کا بچہ گم ہو گیا ہے. گدھا کیا کرے گا, بات اتنی سی ہے, اسٹائل دیکھو اس کا, پورا ہی سانس پھیپڑوں میں بھرے گا پہلے کر کے, جیسے پتہ نہیں کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے, کیا کرنے جا رہا ہے بھائی, پوری پاور سے نکالے گا پھر آواز. بھائی بلی تمیز سے سمجھا دیتی ہے, میاؤں میاؤں کرتی ہے, بکری میں کرتی ہے, میں سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو کیا چاہیے. تو بھی گھاس کھاتا ہے نا, تو شیر کی طرح گوشت تھوڑی کھاتا ہے جو دھاڑنا شروع کر دیا تو نے. خوراک تیری گھاس والی ہے جو بکریوں کی ہے, اسٹائل تیرا شیر سے بھی بدتر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو گھروں میں چیخنے چلانے والے بالکل پسند نہیں ہے. کلچر کہتا ہے چیخ کے بات کرو, باپ کے سامنے تمیز سے نہیں, بدتمیزی سے بات کرو. بیوی سے کوئی کام کروانا ہو بدتمیزی کے ساتھ. اللہ اس کے رسول نے کیا کہا, تمیز کے ساتھ. لہجہ کیسا ہونا چاہیے, ادھر توجہ, میٹھا. اللہ کو لہجے میں مٹھاس پسند ہے. اللہ کو گدھے کا چیخنا چلانا, گدھے کو تو جانور ہے نا اللہ نے بنا دیا, انسان تو اپنے اختیار سے چیختا ہے نا. گھر میں جب بات کیا کرو نا اپنے باپ کے ساتھ, تو ہمارے نبی کا حکم ہے. صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی, یا رسول اللہ سب سے میٹھے انداز سے کس سے میں بات کروں. آج سوسائٹی میں کلچر کیا ہے, کسی لڑکی کا فون آ جائے تو بالکل پگھل جاتا ہے یار, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے آرام سے بات کرے گا, لمبی بات کرے گا, ہو سکتا ہے وہ مونچھوں والا کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں پیچھے, سافٹ ویئر ڈال کے آواز بدلی ہوئی ہو, ہیں آواز پہ لٹو ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ نامحرم ہے, اس سے فری ہونے کی کوشش بولو مت کرو. یہ محبت بیوی کو دو گے ثواب ملے گا, اجنبی لڑکی کو دو گے گناہ ملے گا. آج یہ محبت بیوی کو جو دینے کی ہے, لوگ بیوی کو وہ محبت نہیں دیتے. وہ محبت کس کو دے رہے ہیں, حرام رشتوں کو. اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن, عذاب ہے اس کا. ایسا ہی نہیں اللہ چھوڑ دے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد دیگیں چڑھا دیں, جو کچھ بدماشیاں کر کے گئے ساری ختم. نہ نہ نہ, حساب و کتاب ہوگا. تو ان حساب و کتاب میں گٹ کے نہیں چلیں گے. ادھر توجہ میری طرف. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی محفل میں غریبوں کی تعداد بولو زیادہ. تو مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں, ابو جہل, ابو لہب جیسے, ولید ابن مغیرہ جیسے, یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات سنیں گے, لیکن ہماری انسلٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. انسلٹ سمجھتے ہو نا, جو ہوتی ہے ہم لوگ کی گھروں میں ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, انسلٹ. جو مسلمان مرد کی گھر میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں,
جو شادی شدہ آدمی کی بیوی کے سامنے ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ انسلٹ. بہت سی چیزیں سمجھائی نہیں جا سکتی، محسوس کی جا سکتی ہیں اور محسوس کرائی جا سکتی ہیں. خیر، تو مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ان غریبوں کے ساتھ بلال حبشی بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں مسکین، ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں مسکین، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری کیا ہوگی؟ انسلٹ. ان کو بھگاؤ اپنی مجلس سے، معاذ اللہ، ان کو ہٹائیں اپنی محفل سے. اللہ فرماتے ہیں ہر نبی کو یہ تانا دیا گیا ہے، ہر نبی کو یہ تانا دیا گیا، غریبوں کو ہٹاؤ اپنی محفل سے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی آپ ان کو اپنی محفل سے ہرگز نہیں ہٹا سکتے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. کیونکہ اسلام کی دعوت میں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی جس نے دین کی بات سنی، ابھی دیکھو مجلس میں بیٹھے ہیں نا، کوئی وزیر بیٹھا ہوگا، کوئی فوج کا افسر بیٹھا ہوگا، کوئی پولیس افسر بیٹھا ہوگا، ساتھ میں رکشے والا بیٹھا ہوگا، ٹماٹر والا بیٹھا ہوگا، کوئی بیچارہ موچی بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی گلی میں جھاڑو لگانے والا بیٹھا ہوگا، کوئی علاقے کا کونسلر بیٹھا ہوگا. تو دین کی دعوت میں مسجد میں کوئی فرق ہے؟ ہندوؤں کے ایسا ہوتا ہے، پہلی جو بھگوان، جو بڑا بھگوان ہے نا، جو ذرا ایکسپینسو ہوتا ہے تھوڑا سا وہ بھگوان، تو ادھر جانے کے لیے تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہونے چاہیے. پھر وہ بڑا سیٹ اپ چلتا ہے ان لوگوں کا. وہ ان کا مذہب ہے بھائی، وہ اپنے مذہب کے، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. پہلی صف میں کوئی رکشے والا آ کے بیٹھ جائے، اسلام میں حکم ہے نہیں رکشے والے وہاں بیٹھیں گے، 22ویں گریڈ والے آگے آ جائیں. کوئی ہے اسلام میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، سارے ایک ہی. جو پہلے آ گیا وہ پہلے بیٹھ گیا، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی فرق نہیں ہو. کوئی ایسا ہے اللہ نے کہا بھائی پٹھان لوگ پہلی صف میں بیٹھیں گے، بلوچ دوسری میں، یا بلوچ پہلی صف میں، پٹھان دوسری صف میں، سرائکی تیسری صف میں؟ کوئی ہے نہ. اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کے لیے سب برابر ہیں. جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. بعض دفعہ بچے بیچارے نا سمجھ ہوتے ہیں، وہ پہلے آ جاتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ آخری صف میں آتے ہیں، بچوں کو یوں کر کے گھسیٹتے ہو آپ. بھائی آپ پہلے آ کے بیٹھو. ایک آدمی کی گائے، دیہاتی کی گائے مسجد میں آ گئی نا، امام صاحب نے ڈنڈے سے کھینچ کے مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، بولا امام صاحب بے زبان بے وقوف جانور ہے، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ کبھی مجھے دیکھا؟ بیچارہ بے وقوف آ گیا. تو جو بیچارے مسجد کی پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں ہم ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں. تو بچے آ جاتے ہیں، جب بڑے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا آگے؟ ان کو پھر تھپڑے مار مار کے نکالتے ہیں وہاں سے. وہ کہتا ہے یار بے وقوفی میں آ گیا، اسکول ہی ٹھیک تھا پھر میرے لیے، مسجد میں نہیں آتا میں. ہاں تو میں بتا رہا تھا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا خود اس پر زیادہ عمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں تھا. مشرکین نے کہا ہم آپ کی بات سنیں گے، ان غریبوں کو نکال دو. پیغمبر نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں نکال سکتا، مجھ پر اللہ کی طرف سے پابندی. نوح علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ ان غریبوں کو نکالو تو ہم بیٹھیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، بتاؤ اگر میں ان کو پیچھے دھکیل دوں کہ تم پیچھے بیٹھو مالدار آگے بیٹھیں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ میں غریبوں کو پیچھے بٹھاؤں، سرداروں کو آگے بٹھاؤں تو تم گارنٹی لیتے ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ بھائی نہیں بچا سکتے. اللہ کہے گا اے پیغمبر آپ میرے میسنجر ہو، آپ میرے پیغام، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. امیر اور غریب کا فرق کیے بغیر پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری. کوئی ایمان لائے یا نہ لائے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. خدا کی قسم کسی کی دعوت اتنی صاف ستھری اور اتنی کلیئر نہیں ہے جتنی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. کسی کی دعوت اتنی صاف نہیں. تو لیاری والو پھر ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا بھائی آپ کہہ سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اپنی قبر مبارک میں ہیں، اگر اللہ نے لیاری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی، اب تو ہمیں نبی لیاری میں نظر نہیں آ رہے. تو نبی نے اس کا جواب دیا، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. بنی اسرائیل میں جب کوئی پیغمبر دنیا سے جاتے تھے اللہ دوسرے پیغمبر کو بھیجتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آپ کی شان ہے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ موسیٰ کلیم اللہ اگر زندہ ہوں وہ بھی کس کی اتباع کریں گے؟ میری. عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتاؤ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ آج ایسے اسکالر بھی پیدا ہو گئے کہہ رہے نہیں زندہ نہیں ہے. بھئی قرآن میں بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہاں اٹھایا؟ آسمانوں پہ. بخاری مسلم کی حدیث لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ. نبی نے گویا قسم اٹھائی. لَيُوشِكَنَّ یہ نون تاکید قسم کے معنی میں ہے. حلف اٹھا کے فرمایا کہ ضرور بالضرور آسمان سے مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا علیہ السلام. صلیب کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے. ہمارے نبی کی بخاری مسلم کی حدیث، صحابہ کا اجماعی عقیدہ
آج ایسے اسکالر ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے قرب قیامت میں, کس کو فالو کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ کلیم اللہ نبی کو فالو کریں گے تو لیاری والو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اپنے کلچر کو فالو کریں؟ ہمارے کلچر میں آج کل گٹکا چل رہا ہے تو ہم کیا کھائیں گے؟ گٹکا. ہمارے کلچر میں اگر شراب چل رہی ہو تو ہم کیا پئیں گے؟ شراب. ہمارے کلچر میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے, میرا فلاں دوست کی بھی ایک دوستی ہے لڑکی سے, اس کی بھی دوستی ہے, تو میں نے بھی اگر کسی لڑکی سے الیکٹ کر لی تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ ہمارے سوسائٹی کا کلچر کیا ہے؟ دوستیاں. آج کل چل رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا سب میں ہے. ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو دیکھنا, یہ سب جگہ کلچر ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو کیا آپ اس کلچر سے یہ کہہ کے بری ہو جاؤ گے کہ اللہ سب یہی کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لیا؟ ہو جاؤ گے بری؟ اللہ کہے گا موسیٰ کلیم اللہ نبی کی اطاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, عیسیٰ روح اللہ نبی کی اطاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. تو نبی سے پرمیشن تو لیتا کہ تیرے لیے کسی لڑکی سے دوستی لگانا جائز ہے یا ناجائز, کسی لڑکی سے فون پہ گپے مارنا جائز ہے یا بولو ناجائز. تو جو گٹکے کھا کھا کے منہ کا کینسر کر رہا ہے, پورے جبڑے غائب ہو گئے لوگوں کے. میرے 4-5 دوستوں کو تو میں جانتا ہوں جو گٹکے کی وجہ سے انتقال کر گئے, قبر میں گٹکا ہی پیش کر رہے ہوں گے حساب و کتاب میں. فرشتے پوچھیں گے کیا لائے جیب سے, گٹکے نکالیں گے. ہمارا ایک دوست تھا سگریٹ بہت پیتا تھا, ہر وقت دھواں, اتنا باریک ہو گیا سگریٹ پی کے. مجھے کہتا تھا میری شادی کرا دو. میں نے کہا میں ایسے کی شادی نہیں کرا سکتا جس کے صرف دھواں نکلے. تیرے پاس صرف کیا رہ گیا ہے؟ دھواں. شادی کے لیے بیلنس چاہیے میرے بھائی. بیلنس سارا کس میں ختم ہو گیا؟ سگریٹ کے پیکٹوں میں. سب سے زیادہ اسٹیمنا جو چیز ختم کرتی ہے آپ کا, سگریٹ ہے. اور پھر آگے اس سے اوپر کی چیزیں, گٹکے, بیڑا غرق کر رہے ہو, اپنی خودکشی کر رہے ہو بھائی, خودکشی کر رہے ہو. لوگ کہتے ہیں یار پیتے ہیں تو دماغ کو سکون ہوتا ہے. بھائی ہم تو نہیں پیتے, تو آپ کو کہیں سے میں بے سکون لگ رہا ہوں؟ تم نے عادت ڈال دی ہے نا میرے بھائی. عادت چھوڑ دو تو عادت کیا ہو جائے گی؟ ختم. پیتے رہو گے تو عادت پڑے گی, چھوڑ دو کہ تو چھوٹ جائے گی عادت. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پیے بغیر گزارا نہیں ہے, شراب پیے بغیر. بھائی ہمارا تو گزارا الحمدللہ, بولو نا, ہو رہا ہے. شاباش. تو میرے بھائی جب موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں نبی نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, عیسیٰ روح اللہ اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, اگر ابراہیم خلیل اللہ زندہ ہو کے آ جائیں وہ پیغمبر کی اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. تو لیاری والو تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ تم نبی کی نافرمانی کر کے جنت میں جا سکتے ہو. آج پتہ ہے مسلمان نے شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے جنت میں جانے کا. شارٹ کٹ راستہ. وہ شارٹ کٹ راستہ کیا ہے بھائی؟ مر جائے گا تو قرآن خوانی کریں گے, دیگیں چڑھائیں گے, کھلائیں گے, ابا کی کیا ہو جائے گی؟ بخشش. بھائی اگر دیگوں سے بخشش ہونا ہوتی تو اللہ الحمد سے لے کے والناس تک صرف دیگیں ہی نازل کرتا. کیا خیال ہے؟ نہ عقیدہ بتاتا کہ کیا عقیدہ رکھنا ہے, نہ یہ بتاتا کہ شراب سے بچو, جوئے سے بچو, ماں باپ کی نافرمانی سے بچو, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, اپنی جان کو خود ہلاکت میں مت ڈالو, 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھو. اللہ کہتا ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بندہ مر جائے گا تمبو لگانا, دیگیں کھلانا اور کل شریف کر کے مٹی جھاڑ کے آ جانا, میں سب کو کیا کر دوں گا؟ بخش دوں گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے بزرگ تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. وہ فرماتے تھے آج کا مسلمان نبی کی اطاعت نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے, جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر بکرے کاٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بکرے کاٹتا ہے, صدقے کے نام پہ بکرے کاٹتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے موت کا فرشتہ اتنا ہوشیار ہے وہ بکرے کی جان بھی لے جاتا ہے اور تمہارے مریض کی جان بھی لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے چلو آیا تو ایک کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا, دوسرا غریبی میں, سمجھ رہے ہیں, وہ دوسرے کی جان بھی لے جاتا. تو موسیٰ کلیم اللہ بھائی نبی کی جب تک اتباع نہیں کریں, اگر وہ آ جائیں تو اس وقت تک ان کی نجات نہیں ہے, تو میری اور لیاری والوں کی بھی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے. تو میرے پاس, ہم سب کے پاس نجات کے لیے صرف کس کا راستہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ بھی وہ رکھنا ہے جو نبی نے بتایا, عمل بھی وہ کرنا ہے جو نبی نے بتایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقیدہ کون سا رکھنا ہے؟ نبی نے بتایا. عمل کا مطلب کیا؟ کچھ کام اللہ کے نبی نے ایسے بتائے ہیں کہ جو کرنے کے ہیں وہ کرنے ہیں, کچھ کام اللہ کے نبی نے بتایا نہیں کرنے کے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا. پہلے میں آتا ہوں عقیدے کی طرف. لیاری والو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ کیا بتایا کہ ایک خدا ہے یا بہت سارے خدا ہیں؟